نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإذ قال ربك للملائكة معزز سامعین، حاضرین، یہ ہم سبھی کو بخوبی پتہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان جلوہ افروز ہے۔ اس مہینے میں ہم اور آپ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں یوم ولادت کی خوشی میں محفل کا انعقاد کرتے ہیں۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو دوسری محفل سجانے کی توفیق بخشی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان ہے۔ آئیے اس نبی آخر الزماں خاتم پیغمبراں جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ طیبہ میں نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک عظیم صوفی شاعر مرشد العلماء مخدوم الصلحاء حضور داعی اسلام فرماتے ہیں، نبی کی عقیدت میں جب قلم اٹھاتے ہیں تو یوں لکھتے ہیں، آ گیا اللہ کی جانب سے نور، آ گیا اللہ کی جانب سے نور جس سے روشن ہو گئی بزم ظہور، آ گیا اللہ کی جانب سے نور جس سے روشن ہو گئی بزم ظہور۔ آگے لکھتے ہیں، مصطفیٰ کی شکل میں سرتا بپا، مصطفیٰ کی شکل میں سرتا بپا، ہو گیا نور خدا جلوہ نما، ہو گیا نور خدا جلوہ نما، اللہ آ گیا اللہ کی جانب سے نور جس سے روشن ہو گئی بزم ظہور۔ برکیف خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نور ہمارے لیے کیا چیز ہے نہیں ہے اسی چیز کی توضیح کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور واضح کتاب آ چکا۔ بعض نے نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی لی ہے، بعض نے نور اور کتاب سے مراد دونوں سے مراد قرآن کریم ہے۔ برکیف تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور کتاب آ چکا ہے، اب اس سے بڑھ کے ہمارے لیے سعادت مندی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے اس قرآن کو نور بھی فرمایا، اللہ نے کتاب مبین بھی فرمایا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ نے اس مہینے میں ربیع الاول میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوہ افروز فرمایا۔ یہ اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے۔ تو بہرکیف جو ہم نے کل جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی اس سلسلے میں کہ نور محمدی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشانی آدم میں رکھا، یہیں سے بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشانی آدم میں رکھا، بعض روایت کے مطابق پشت میں رکھا، جو آپ کی پیشانی سے چمکتا تھا اور پھر تمام اعضاء میں سرایت کی، اور اس نور کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مخلوقات کے تمام اسماء کی تعلیم فرمائے اور فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا۔ اس حوالے سے دو جماعت ہے،
ایک جماعت کا کہنا ہے، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ سے فرمایا، فرشتوں سے فرمایا، یہاں ملائکہ سے مراد ابلیس ہے، اور ابلیس کا وہ لشکر ہے جو زمین پہ تھے اور انہی کے لیے سجدہ مامور ہوئے تھے، یعنی سجدہ کرنے کا حکم انہیں ہی دیا گیا تھا۔ دوسری جماعت اس سلسلے میں یہ کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان، ملائکہ واجنہ کو پیدا فرمایا، اللہ نے ملائکہ کو آسمان میں رکھا اور واجنہ کو زمین میں رکھا۔ واجنہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن ایک زمانے تک عبادت کرتے رہے، ایک زمانہ وہ بھی آیا کہ انہوں نے زمین میں فتنہ و فساد کی بنیاد ڈالی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائکہ کو ان کی ہلاکت اور استحصال کے لیے بھیجا۔ یہ ہے اے مراد، یا پھر اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ حضرت ابلیس نہیں بلکہ ابلیس کو فرشتوں کے گروہ میں سے سمجھا جاتا تھا۔ گروہ کا مطلب یہ ہے، قرآن کریم میں آیا ہے وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ کیا ہے، جنات میں سے تھا، لیکن چونکہ فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، اللہ کی جانب سے حکم آیا کہ سجدہ کرے۔ مراد یہ ہے کہ وہ فرشتوں کا پیشوا تھا، مقتدا تھا، فرشتوں میں زیادہ جاننے والا تھا، معلم الملائکہ کا لقب دیا گیا، جو فرشتے کا ٹیچر تھا، یہ مراد ہے۔ یہ حقیقت میں جن میں سے تھا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تو انہیں بھی سجدہ کرنے کا حکم فرمایا تھا کہ ابلیس بھی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ لیکن صحیح قول یہی ہے حکم سجدہ کے حوالے سے کہ زمین و آسمان کے تمام فرشتے مامور و مخاطب تھے۔ یہ قول حقیقت میں نظم قرآن کے زیادہ موافق ہے کہ جو آسمان میں فرشتے ہو یا زمین میں فرشتے ہو، وہ تمام کے تمام فرشتے مخاطب تھے، اور ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آدم کو سجدہ کر۔ آگے دیکھیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدارج النبوہ جلد ثانی کے اندر، حضرت محدث حق دہلوی فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنسی رفیق کی خواہش ہوئی تاکہ ان سے محبت کرے، اللہ کے ذکر میں قرار و سکون حاصل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نیند کی حالت میں مبتلا کر دیا، اور حالت خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ تو جب حضرت حوا کو پیدا فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا اور اپنے دونوں ہاتھ کو بڑھایا۔ کہ اپنے دونوں ہاتھ کو بڑھایا، فرشتوں نے کہا رک جاؤ، ٹھہر جائیں، ابھی نکاح ہو جائے، مہر ادا ہو جائے، پھر حضرت حوا پہ ہاتھ لگانا۔ فرمایا ان کا مہر کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا فرشتوں سے کہ ان کا مہر کیا ہے؟ فرمایا مہر یہ ہے کہ 3 مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ دو تو مہر ادا ہو جائے گا۔ بعض روایت کے مطابق 20 بھی آیا ہے کہ 20 مرتبہ نبی پاک پہ درود پڑھ دو، تمہارے طرف سے مہر ادا ہو جائے گا، تمہارے لیے حضرت حوا حلال ہو جائے گا، تمہارا رشتہ حضرت حوا سے جڑ جائے گا جو شریعت کے ناطے میں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتاب کے فیصلے کے مطابق ہوا۔ 3 مرتبہ یا 20 مرتبہ درود پاک پڑھ لے، تمہارے لیے حضرت حوا حلال ہو جائے گا۔ یہی سے مہر کا رواج نکلا کہ مہر جب تک نہ دی جائے تب تک بیوی حلال نہیں ہوتی۔ بعض لوگ اس زمانے میں مہر تو ادا ہی نہیں کرتے ہیں۔ یہاں سے نقطہ یہ مل رہا ہے جو مہر واجب کیا ہے وہ مہر ادا کیا جائے، کیونکہ مہر ایک عظیم چیز ہے۔ عورتوں کو اگر مہر کے حقوق ادا نہ کیے جائیں تو سمجھ جائیں وہ گنہگار ہیں، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کا مواخذہ فرمائے گا، اللہ ضرور اس کے بارے میں کل قیامت کے دن حساب لے گا۔ یہاں حضرت حوا کے اس سے پتہ چلتا ہے۔ برکیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت حوا سے فرمایا اور خود اپنے کلام سے خطبہ پڑھا۔ جب یہ منظر ابلیس نے دیکھا تو ان کے دل میں حسد آیا، اعجاز خداوندی دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطبہ پڑھا، حضرت آدم کا نکاح حضرت حوا سے فرمایا۔ اب یہاں سے ابلیس کو حسد ہو گیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور انہیں وسوسے ڈال کر کے جنت سے باہر نکلوا دیا، جنت سے باہر نکلوا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام ان کے وسوسے میں آ کر وسوسے کا شکار ہو گئے اور اپنے کیے ہوئے پہ پشیمان ہوئے، اشک ندامت بہاتے رہے، اللہ کی بارگاہ میں 300 سال تک روتے رہے۔ لیکن ایک دن وہ بھی آیا جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی بات سن لی۔ مسعودی فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو قطرے، آنسو کے قطرے ہیں، اگر تمام آنسو کے دنیا والے کے تمام آنسو کے قطرے کو جمع کر دیا جائے پھر بھی حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو کے قطرے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو ابلیس نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو بہکا دیا، وسوسے ڈال کر جنت سے نکلوا دیا، اس نکلوانے کی وجہ سے کیا ہوا کہ جب نکلوا دیے حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے، 300 سال تک روتے رہے، اس قدر روئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعائیں بھی قبول کی۔ غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ بعض روایتوں کے اندر یہ آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو اللہ کے لیے اپنی خطا پہ اور اپنی لغزش پہ جب نادم ہوئے، جب اپنے آپ کو انہوں نے احساس کیا تو اس آنسوؤں کے قطرے سے کیا بنا؟ عود بنا، رطب بنا، جنزبیل بنا، سندل بنا، طرح طرح کی خوشبوئیں پیدا ہوئی۔ حضرت حوا کے آنسو سے لونگ، جائفل وغیرہ پیدا ہوئے۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کلمات الہیہ، حق تبارک و تعالیٰ نے انہیں کلمات الہیہ کی تعلیم دی، الہامی کلمات عطا فرمائے، جس میں ان کی توبہ رب کی بارگاہ میں قابل قبول ہوئی۔ وہ کلمات کیا ہے؟ اکثر مفسرین کے نزدیک جو کلمات ہے، جو الہامی کلمات تھے، قرآن کریم کی جو دعا ہے وہ یہ: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا ولنکونن من الخاسرین۔ اے رب تو اگر مجھے نہ بخشے تو ضرور، اے رب تو اگر، اے میرے پروردگار میں نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا، اگر تو نہ بخشے، اگر تو مجھ پہ رحم نہ کرے تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں، ہم گھاٹے اٹھانے والوں میں سے۔ اے رب مجھے معاف کر دے، اے رب میں نے اپنی جان پہ ظلم کر دیا ہے، مولا تو رحیم ہے، مجھ پہ رحم فرما دے۔ یہ فریاد اللہ کی بارگاہ میں حضرت آدم نے کی۔ پتہ چلا، معلوم ہوا، گناہوں پہ نادم ہونے کے بعد اپنے گناہوں پہ رو کر کے اللہ سے معافی مانگنا انبیاء کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، ایسے ہی تمام صوفیاء کی سنت ہے، تمام عارف باللہ فنا باللہ کی سنت ہے۔ گناہ ہو جائے، نادم ہو، اللہ کی بارگاہ میں گر گرائے، یہ اللہ کے بندوں کی پہچان ہے، اللہ کے بندوں کی شان ہے۔ بندے کی شان یہ ہے، گناہ ہو یا نہ ہو، اپنے آپ کو مجرم بنا کر کے اللہ کی بارگاہ میں رویا جائے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو مجرم بنا دیا جائے۔ یہ بندے کے اندر کمال ہے، نور ایمان ہے، یہ بندے کے اندر اللہ روح ایمان کی دولت سے جب بندے کو نوازتا ہے تو ایسی چیزیں عطا کرتا ہے۔ لہذا سنت انبیاء یہ ہے، گناہ ہو جائے، نادم ہو جائے، مولا کی بارگاہ میں گر گرائے، اللہ تبارک و تعالی گر گرانے کی وجہ سے معاف بھی کرتا ہے، درجات بھی بڑھاتا ہے۔ اللہ معاف بھی فرماتا ہے، اللہ درجات بھی بڑھاتا ہے۔ تو درجات بڑھانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے ہم کریں،
خطا کرے یا نہ کرے پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو مجرم بنائے رکھے۔ یہی صوفیہ کا طریقہ ہے، یہی مشائخ کا طریقہ ہے، یہ اہل تصوف کا طریقہ ہے، یہی ارباب تصوف نے ہر ایک کسی کو تعلیم دی، مشائخ نے ہر کسی کے درمیان اسی پیغام کو عام کیا، اپنے آپ کو سب سے زیادہ مجرم مانا جائے اور ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں لو لگائے رکھے۔ یہی حقیقت میں انسانیت کی انسانیت ہے، تاکہ بندہ مولا کی بارگاہ سے جڑا رہے، مولا سے رشتہ جڑا رہے، ہمارے دل سے کبر و نخوت دور ہو۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے نور کے صدقے آدم کو پیدا فرمایا، اللہ نے نبی کے نور کے صدقے آدم کو پیدا فرمایا، کل جہاں کو پیدا فرمایا۔ لہذا اس نبی کی بارگاہ میں کثرت سے ہم درود پاک پڑھیں، اس نبی کے لیے ہم محفلیں قائم کریں، اس نبی کی سیرت پہ ہم اور آپ غور کریں، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے کے صدقے اللہ ہمیں اس جہان میں بھی بلند و بالا کرے گا، آخرت میں بھی بلند و بالا کرے گا، اس لیے کہ قرآن میں آیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول کی زندگی آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اس نمونے کی پیروی کرو، دنیا میں سرخرو حاصل ہو جائے گی، آخرت میں بھی ہمیں بلندی حاصل ہو جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سبوں کو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے مولا ہمیں دین میں رہتے ہوئے امن و شانتی کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین بجاہ سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔